میں بھی کچن کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے کچن کے دوسری جانب بنے باتھ روم سے ہلکی سی آواز نے روک لیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آواز آنٹی فرزانہ کے منہ سے ہی نکل رہی تھی۔ آنٹی فرزانہ کی حالت کسی نشی کی سی ہو رہی تھی، بالکل دیوانگی کی سی کیفیت، دنیا و معافی سے بے خبر، اپنے کام میں مگن۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ باقی سارا جسم بھی پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ ایسا منظر، وہ بھی حقیقی اور اتنے قریب سے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنٹی فرزانہ کی آواز میرے جسم میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ میرے کان اور ماتھا انگاروں کی طرح تپنے لگے، جبکہ مجھے اپنا پورا جسم سخت اور انگڑائیاں لیتا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر اسی کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ ہوش تب آیا جب سامان کے بیگ میرے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گر گئے۔ تبھی شاید آنٹی فرزانہ نے بھی میری طرف دیکھا۔ میرا نام ہارون ہے، عمر 17 سال ہے۔ میں ایک کریانہ اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں، مگر حالات کی سختیوں اور کم عمری میں محنت مزدوری کی وجہ سے اپنی عمر سے زیادہ کا دکھتا ہوں۔ میرا قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ ہے، کندھے چوڑے ہیں اور جسم مضبوط ہے۔ جس اسٹور پر میں کام کرتا ہوں اس کے مالک کا نام عبد الکریم ہے اور میں انہیں ماموں کہتا ہوں۔ وہ میرے رشتہ دار تو نہیں، مگر میرے والد کی عمر کے ہیں اور میری ماں کو بہن مانتے ہیں۔ ان کے گھر آنا جانا میرے لیے عام بات تھی۔ میں ہی گھر کا سامان پہنچاتا اور دوپہر کا کھانا لے کر واپس آتا تھا، یعنی ان کے گھر میں میرا آنا جانا ایک فیملی ممبر کی طرح تھا۔ ماموں عبد الکریم تقریباً 60 سال کے تھے، جبکہ ان کی بیوی آنٹی فرزانہ 35 سے 40 سال کے درمیان تھی، یعنی ان سے کافی چھوٹی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی اقرا، چھوٹی بیٹی امرین اور بیٹا شاہد۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دن میں حسب معمول سامان لے کر ان کے گھر پہنچا۔ کئی بار دستک دینے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا اور کچن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچا، باتھ روم سے آنے والی آواز نے مجھے روک لیا۔ آگے جو منظر تھا اس نے مجھے ساکت کر دیا۔ اوپر والا منظر دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ میں گھبرا کر کچن میں آ گیا۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک احساس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو آنٹی فرزانہ میرے سامنے تھیں۔ انہوں نے جلدی میں اپنے گیلے جسم پر قمیص پہن لی تھی جو ان کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں معافی مانگنے لگا کہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ انہوں نے کہا، اچھا، غلطی سے ہوا ہے۔ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا، مگر وہ کسی اور ہی ارادے میں تھیں۔ انہوں نے کہا، معافی مل سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، جو چیز تم نے چھپائی ہوئی ہے وہ نکال کر دکھاؤ۔ میں گھبرا گیا، پیچھے ہٹ گیا اور انکار کر دیا، مگر وہ مسلسل اصرار کرتی رہی۔ پھر انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو وہ مجھ پر الزام لگا دیں گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک مجھ میں ہمت آ گئی۔ میں نے مضبوط آواز میں کہا، میں یہ سب نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں غلط کام نہیں کروں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائیں، مگر وہ مسکراہٹ خوفناک تھی۔ میں فوراً وہاں سے نکلا، دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ میرے قدم تیز تھے، سانسیں بھاری، مگر دل میں سکون تھا کہ میں نے خود کو بچا لیا۔ اگلے دن میں نے سچ ماموں عبد الکریم کو بتا دیا۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بیٹا، تم نے بالکل صحیح کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ سکون کے آنسو تھے۔ کچھ دن بعد حالات بدل گئے، مگر میں بدل چکا تھا۔ اب میں پہلے والا لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو گیا تھا۔ میں دکان کے باہر کھڑا سورج غروب ہوتے دیکھ رہا تھا اور آہستہ سے خود سے کہا، زندگی میں اصل طاقت جسم کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی میری آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔